شب برات کی رات میں 5 نمازیں ضرور پڑھیں اور ان 5 نمازوں کا پڑھنے کا اہتمام لازمی کریں۔ یہ 5 نمازیں وہ ہیں جن کو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس ویڈیو کو ناظرین کرام آخر تک پورا ضرور دیکھنا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شب برات میں یہ 5 نمازیں کون سی ہیں، ان 5 نمازوں کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پہلی نماز کو صحیح سے ادا کرنا ہے، جس کو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ یعنی صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نیت کیسے ہوگی، صلاۃ التسبیح کی نماز میں کتنی رکعات پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز کی جو نیت ہوگی، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ مجھے صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنا ہے، تو آپ کی نماز صلاۃ التسبیح کی ہو چکی ہے۔ اگر آپ زبانی سے بھی کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کہہ لیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے دوستوں، صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت ادا کی جاتی ہے، اور اس 4 رکعت نماز میں تیسرا کلمہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی پہلی رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوا کرتا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں بھی آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی چاروں رکعتوں میں ٹوٹل آپ کو تیسرا کلمہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے جان لیں کہ صلاۃ التسبیح کی آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ نے سبحانک اللہم پڑھ لیا۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا آپ کو پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت آپ ملائیں، پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ یہ تسبیح پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ قیام میں جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح 3 بار یا 7 بار پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ کی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر جلسے میں بیٹھ جائیں، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں جلسے میں، پھر آپ کو یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں، پھر آپ کو یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے پہلی رکعت کمپلیٹ کر لی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ آپ کو تسبیح 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا ہے، پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ ربنا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جلسے میں بیٹھ جائیں، پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا سجدہ کریں، اس کی سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ تو ٹوٹل آپ کو ایک رکعت میں یہ تسبیح جو ہے 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اب جب آپ یہ صلاۃ التسبیح کی کمپلیٹ 4 رکعت کر لیں، اس کے بعد میں آپ دعا کریں، جو جائز دعائیں آپ کی ہوں گی اللہ رب العزت آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب دوسری نماز جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ دیکھیں، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نماز کی زیادہ فضیلت ہے تو تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز کو آپ نے ترک نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے تہجد کی نماز کو چھوڑا نہیں۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ تو تہجد کی نماز آپ کو کیسے پڑھنا ہے
ہے, نیت کیسے کرنا ہے. دیکھیں نیت میں نے آپ کو بتائی, نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. آپ نے نیت کر لی کہ مجھے تہجد کی نماز پڑھنا ہے, تو تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھنا ہے. دیکھیں کم سے کم آپ 2-4 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 8 سے 12-14 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو آپ کو 2-2 رکعت کر کے جو ہے تہجد کی نماز ادا کرنا ہے. اگر آپ کو صورتیں زیادہ یاد نہیں ہیں تو الحمد شریف کے بعد میں ہر رکعت میں آپ الحمد پڑھیں, ہر رکعت میں آپ قل هو اللہ احد پڑھ لیں, ہر رکعت میں آپ قل هو اللہ احد پڑھ لیں, تو 12 رکعت میں آپ جو ہے 2-2 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. تو 2-2 رکعت آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنا ہے. تو یہ سمجھ گئے نا دوستو. تیسری جو نماز آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے اوابیل کی نماز, جو مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے. اس نماز کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب پڑھنے کے بعد کسی سے بغیر بات کیے ہوئے 6 رکعت نماز اوابیل کی ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 12 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے. تو یہ حدیث پاک ترمذی میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو یہ کیسے آپ کو پڑھنا ہے, 2-2 رکعت کر کے جو ہے آپ کو اوابیل کی نماز پڑھنا ہے, اور ہر رکعت میں آپ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ ملا کر پڑھیں تو بہتر ہے. اگر آپ کو اور بھی زیادہ کوئی صورتیں یاد ہیں تو آپ دوسری صورتیں ملا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کل رکعت کتنی رکعت آپ کو پڑھنا ہے اوابیل کی؟ 6 رکعت. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً کسی سے بغیر بات کیے ہوئے آپ کو یہ 6 رکعت ادا کرنا ہے 2-2 کر کے. اس کی فضیلت آپ نے سنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 6 رکعت نماز اوابیل کی ادا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہے, اور جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اب اس نماز کے بعد دوستوں آپ کو کون سی نماز پڑھنا ہے؟ دیکھیں ساری نماز آپ نے پڑھ لی, ساری رات آپ نے جاگ لی. اب رات جب جاگ لیتے ہیں تو سب سے آخر میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے فجر کی نماز کہتے ہیں. تو آپ ساری رات جاگنے کے بعد, بہت سے بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں کہ آدھی رات جاگ لیتی ہیں, 3-4 بجے تک جاگتی ہیں اور فجر کی نماز پڑھتی نہیں, سو جاتی. تو ایسا نہیں کرنا ہے, آپ کو ساری رات جاگنا ہے اور فجر کی نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے. تو فجر کی نماز تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. اگر نہیں آتی ہے تو کمنٹ کریں, میں اس فجر کی نماز پڑھنے کا بھی مکمل طریقہ آپ کو بتا دوں گا. تو فجر کی نماز آپ پڑھ لیں, اس کے بعد میں پڑھنے کے بعد آپ آرام کریں, سو لیں. سونے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے یا آپ نہ سوئیں, ذکر اذکار کرتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو نماز چاشت پڑھنا ہے. کون سی نماز آپ کو پڑھنا ہے؟ چاشت کی نماز آپ کو ادا کرنا ہے. آپ کو کون سی نماز ادا کرنا ہے؟ چاشت کی آپ کو نماز ادا کرنا ہے. یہ چاشت کی نماز بڑی فضیلتوں والی ہے, بڑی برکتوں والی ہے, اور اس نماز کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جو شخص اس نماز کو 2 رکعت یعنی 4 رکعت نماز چاشت ادا کرتا ہے, پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اسے مکمل ایک حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے. حدیث سن لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی, پھر سورج طلوع ہونے تک یعنی سورج نکلنے تک ذکر الہی میں مشغول رہا, پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں, تو یہ اس کے لیے مکمل ایک حج اور عمرے کے برابر اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے. ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے. حدیث نمبر ہے 586. تو یہ چاشت کی نماز کی فضیلت ہے. جب ساری رات جاگتے ہیں تو اس نماز کو بھی پڑھیں اور اس نماز کا بھی فائدہ اٹھائیں. اور دوستوں ساری رات جاگنے کے بعد یہ 5 نماز پڑھنے کے بعد
آپ رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے، جو آپ کی جائز دعائیں ہوں گی، اللہ رب العزت ساری دعاؤں کو آپ کی قبول فرمائے گا۔ جو زندگی میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ نے کبھی شمار بھی نہیں کیا ہوگا، وہ آپ کی جائز تمنائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ اور زندگی میں آپ کو جو عطا بھی نہ کیا جانے والا ہوگا، وہ بھی اللہ رب العزت ان نمازوں کے صدقے میں، اس بابرکت رات کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو مجھے امید ہے دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بھائی بہنوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بہنیں بھی یہ 5 نماز صحیح سے پڑھ سکیں اور صحیح سے پڑھنے کی کوشش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔